ڈاکٹر سید فاروق بخاری، پروفیسر امر سنگھ کالج. کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ کون کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے. اللہ نے اس خطہ کشمیر کو اسلام کی دولت عطا کی ہے. آج کی نئی نسل کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ یہاں اسلام کیسے آیا. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جواب: نئے سرے سے ہسٹری لکھی جائے گی، اس میں دکھایا جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دے کر مسلمان بنائے. نئی ہسٹریاں لکھی جائیں گی، اس میں دکھایا جائے گا کہ لوگوں کو جبرن کنورٹ کرایا گیا. اس نئی ہسٹری کی تھیوریوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس اپنی معلومات صحیح نہیں. کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کشمیر کی اس سرزمین کو اسلام کی دولت ملی ہے. کسی پر کوئی جبر، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں. یہاں کے لوگوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا. نہ کوئی باہر سے آنے والا کوئی پیسہ لے کر آیا تھا، نہ باہر سے آنے والا کوئی تلوار لے کر آیا تھا، نہ باہر سے آنے والا کوئی پشا ڈالنے والا تھا. باہر سے آنے والا ایک شخص پہلا جس کے ذریعے سے یہاں اسلام کی بنیاد پڑی ہے، اس کا نام تھا سید عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ علیہ. یہ چائنا سے آئے تھے اور یہاں کشمیر میں جب پہنچے ہیں اس وقت یہاں کا بادشاہ رنچن اپنی مرضی سے مسلمان بنا ہے. باہر کا آنے والا مسافر کون سی تلوار چلاتا اس وہ تو مسافر تھے اور نے دعوت دی ان کو اسلام کی اور اسلام کا جب تعارف کرایا ہے تو رنچن مسلمان ہوا. اس وقت کیا حالات پیش آئے ہیں وہ ہسٹری آپ کو پڑھنی ہے. نمبر 1. نمبر 2 پر جو بڑی شخصیت کشمیر میں آئی ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پیدا ہے وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ اور نبی کے منصوبے کے مطابق یہاں کشمیر میں اسلام پہنچا ہے. یہ میں جب بیچ میں لفظ بولا ہوں نبی کا منصوبہ، اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھا نہیں سکتا، شارٹ میں بتاتا ہوں. شاہ ہمدان جوانی میں ان کے استاد کا نام تھا علاؤالدولہ سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ. شاہ ہمدان کے استاد ہیں. یہ پڑھ رہے ہیں ان سے. اسی بیچ میں شاہ ہمدان کو خواب میں زیارت ہو گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے فرمایا تم کامل نہیں بن سکو گے تب تک جب تک تم محمود مزدقانی کے پاس نہیں جاؤ گے. محمود مزدقانی اب یہ بیدار ہو گئے تو ڈھونڈ رہے کون ہے یہ محمود مزدقانی. معلوم کرتے کرتے پہنچے ان کے پاس. جب ان کے پاس پہنچے تو ایک دم وہ کھڑے ہو گئے. کہنے کہ مجھے تو آج رات ہی حضور نے زیارت میں ارشاد فرمایا میرا بیٹا سید علی آ رہا ہے، اس کی تربیت ہے. تو محمود مزدقانی کو اللہ کے نبی نے خواب میں بتایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس، اور ادھر سے شاہ ہمدان کو فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ محمود مزدقانی سے پھر فیض حاصل کیا، علم، روحانی تربیت، اخلاق، دعوت کو اصول، لوگوں کو اسلام پیش کرنے کے طریقے، یہ تمام انہوں نے ان سے سیکھے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے یہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے خبر بنا کہ کیا پتا چاہتے کہ. جواب اس کا یہ ہے، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. یہیں سری نگر شہر میں ایک سکالر گزرے ہیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر سید فاروق بخاری. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی وفات ہو گئی. ان کے والد کا نام تھا مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری. تو مولانا قاسم شاہ بخاری کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر سید فاروق بخاری. سید فاروق بخاری نے پی ایچ ڈی کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں جو ان کے استاد تھے مولانا سید اکبر آبادی، اس نے اتفاق میں نے بھی ان سے پڑھا ہے. سید فاروق بخاری صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی تھی علامہ انور شاہ صاحب. خیر سید فاروق بخاری صاحب کشمیر آئے، امر سنگھ کالج میں پروفیسر تھے. اس نے کشمیر کی ہسٹری کو پورا پی لیا تھا. وہ کہتے تھے کہ کشمیر کی ہسٹری نے میری رگوں سے بس کھینچی. ایک ایک ٹاپک اس نے پڑھا تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. انہوں نے تقریباً 10 کتابیں لکھی ہیں کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا. تقریباً 10 کتابیں، 3-4 میں نے بھی پڑھی. ان میں سے ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں ریفرنس دے رہا ہوں، ڈاکٹر سید فاروق بخاری، پروفیسر امر سنگھ کالج. کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ کون کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی
حضرت نے فرمایا تم فلانے کے پاس جاؤ تب تک تم کامل نہیں بن سکو گے، اور اس کے بعد اس کو بھی خواب میں آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس اور اس کی تربیت کرنا۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک طرح سے علاؤالدولہ سمنانی سے پڑھا تھا، مزدقانی شیخ مزدقانی سے پڑھا، اور اس کے بعد تیار ہو کر کے کشمیر آئے، اور کشمیر جب آئے ہیں تو یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی، اور بادشاہ اس وقت مسلمان تھا مگر کشمیر کے تمام لوگ غیر مسلم تھے، بادشاہ مسلمان تو چند ہزار مسلمان تھے۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کا کام کیا، اور وہ گاؤں میں جاتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، اسلام کا پورا تعارف کراتے تھے، اللہ کی ذات کا تعارف، نبی کی ذات کا تعارف، اسلام کی خوبیاں، اور انسان کیسے اچھا انسان بنے، یہ ساری باتیں جب وہ بیان کرتے تھے تو گاؤں کے لوگ کھٹا کر مسلمان ہوتے تھے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ شام کو یہ حضرت ایک گاؤں میں پہنچے، رات میں گاؤں والوں میں تبلیغ کی، صبح تمام نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد وہاں سے آگے اگلے گاؤں میں چلے۔ اس طرح سے پورے کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا، اور ہر جگہ ان کو خانقاہیں بنائیں، تاکہ خانقاہ معلیٰ سری نگر، خانقاہ معلیٰ تراول، خانقاہ معلیٰ شوپیان، خانقاہ معلیٰ لداخ، خانقاہ معلیٰ سوپور، جہاں وہ خانقاہ معلیٰ بھی اسلامک سینٹر ہوتے تھے، نام اس کا اس زمانے کے حساب سے انہوں نے رکھا خانقاہ، لیکن اصل میں اسلامک سینٹر۔ اسلامک سینٹر کا مطلب ہوگا جہاں لوگ رہیں گے، جن کو اسلام سمجھنا ہوگا وہ بیٹھ کے سمجھیں گے، جن کو شیلٹر کی ضرورت ہوگی ان کو شیلٹر ملے گا، جن کو کھانے کا انتظام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے ان کو انڈسٹری سکھانے کا انتظام بھی کریں گے۔ چنانچہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں کشمیری مسلمان ہو گئے، اس کے بعد پھر واپس گئے، اور واپس جا کر کے وہاں سے 700 آدمیوں کو لے کر آ گئے۔ ان میں تمام انڈسٹری کے لوگ تھے، قالین باغ، شال باغ، پیپر ماشی، حتیٰ کہ ٹھانٹے۔ یہ جو یہاں کشمیر میں تانبے کا برتن سازی ہے، یہ صرف بر صغیر میں کشمیر میں ہے۔ تانبے کا برتن یہی بنتا ہے اور یہی اس کی مارکیٹ ہے۔ آپ یہاں کے تاج محل دیتے دلی میں جائیں گے کوئی بھی خریدے گا، وہاں والے تو کہیں گے ہم تو چینی کے برتن میں کھانا کھانے والے ہیں۔ یہ کشمیری ہیں جو آج بھی کھا رہے ہیں کس میں؟ تانبے کے برتنوں میں۔ تو تانبے کے برتنوں کی انڈسٹری شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ لائی تھی، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا سید السادات سالار عجم، جو سالار عجم تو سردار سید الم سردار دست او معمار تقدیر امم۔ کہتا ہے یہ ایسا انسان ہے کہ یہ کسی قوم کو چابی لگا دیتا ہے، اس قوم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ دست او معمار تقدیر امم۔ خیر مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ شاہ ہمدان واپس چلے گئے، واپس جانے کے بعد ان کا ارادہ تھا پھر آنے کا، لیکن راستے میں موت کا وقت نزدیک آ گیا، وہ سمجھ گئے کہ اب میں واپس کشمیر نہیں جا سکوں گا، تو اس لیے اپنا بیٹا، اس بیٹے کا نام تھا محمد، نیچر نام اس محمد، اپنے کچھ مریدوں کو شاگردوں کو جمع کیا، کہا میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے، اس کو پڑھانا بھی، یہ قابل بھی بننا چاہیے، عالم بننا چاہیے، صوفی بننا چاہیے، روحانیت اس کے اندر آنی چاہیے، تیار کر کے واپس وہ کشمیر بھیجو تاکہ وہ کشمیر میں بچا کھچا کام یہ پورا کرے گا۔ چنانچہ سالہ سال تک 12 یا 14 سال کی عمر میں محمد ہمدانی استادوں کے حوالے ہو گیا۔ 22 سال کی عمر میں محمد ہمدانی ان میرڈ جوان لڑکا جب کشمیر آیا ہے تو سارا کشمیر استقبال کے لیے کھڑا ہو، پورا کشمیر استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ پیر صاحب نے پیر صاحب نہیں چھپا۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت شیخ نور الدین ولی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے بزرگ تھے، جب میر محمد ہمدانی سے ملے تھے کہ حضرت میں آپ کا بغور کون بری، تو میر محمد ہمدانی چھوٹا لڑکا 22 سال کا اور شیخ نور الدین ولی ان کے مرید ہو گئے، اور میر محمد ہمدانی نے بعد میں ان کو کہا میں تم سے خلافت ہے۔ تو میر محمد ہمدانی جب کشمیر کو تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ابا جان کا رہا سہا کام پورا کیا۔ اس رہے سہے کام میں یہ بھی واقعہ پایا گیا کہ جناب یہاں بادشاہ اس وقت مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس وقت بادشاہ شہاب الدین تھا یا قطب الدین تھا یا علاؤدین، کون سے تھے یہ ہسٹری میں ملے گا۔ اس کا وزیر اعظم نان مسلم تھا جس کا نام تصرف ہے، بادشاہ مسلمان ہے، وزیر اعظم اس کا نان مسلم، اس کا نام تصرف ہے۔ میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو چونکہ میر محمد زبردست صاحب علم تھا اور گفتگو کرنا جانتے تھے، وہ منطق بھی، فلسفہ بھی، سب کچھ، تو صحبت ان کے ساتھ ملنے کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے۔ پہلے وہ وزیر اعظم مسلمان، اور مسلمان بننے کے بعد اس نے درخواست کی کہ حضرت میں تو آپ کا مرید، آپ میرے پیر، مگر ساتھ میں میری درخواست یہ ہے کہ میری بیٹی آپ نکاح میں قبول کر لیں۔ تو میر محمد ہمدانی کا نکاح ہوا وزیر اعظم صحبت، جس کا نام اب صدر الدین رکھا گیا، اس کی بیٹی کی ساتھ۔ پہلے وہی وزیر اعظم صاحب نام تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے 2-3 سال کے اندر وہ خاتون وفات ہو گئی، زندہ نہیں رہ سکی۔ بہرحال میر محمد ہمدانی تشریف لائے، عیدگاہ اسی نے کھڑا،
ملکہ کا قبرستان اسی کا کھڑا کیا ہوا ہے، اور کتنے کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں پڑے. تو ہم کو کشمیر میں اسلام 3 سطح پر پہنچا. نمبر 1 عبدالرحمان بلبل، نمبر 2 شاہ ہمدان، نمبر 3 میر محمد ہمدانی، اور اس کے بعد پھر یہاں بہت بڑے بڑے علماء، صوفیہ، بزرگ اتنے بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ کشمیر میں حدیث کا ماہر اتنا بڑا انسان تھا کہ پورے بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں کہیں نہیں تھا. اتنا بڑا. اس کا نام تھا شیخ یعقوب السرخی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الفسانی کا بھی استاد ہے. خیر، تو کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا؟ جتنے ہماری یہ نوجوان نسل ہیں، جیسے جب تم 10 قسم کے ٹاپک پڑھتے ہو، 10 قسم کے سبجیکٹ پڑھتے ہو، ساتھ میں یہ بھی پڑھو اسلام ہمارے یہاں کیسے پہنچا ہے. ورنہ آگے چل کر کے آپ کو وہ ہسٹری بتائی جائے گی، اور جس کی ہسٹری کو پڑھا کر کے پھر کہا جائے گا کیا صاحب یہاں جبرن اسلام پھیلا ہے، لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے، لوگوں کو لالچ دیا گیا ہے، آپ کنورٹ ہو جاؤ، آپ واپس آ جاؤ. یہ مہم آ سکتی ہے، اور اس وقت آپ اس مہم کا مقابلہ تب کر سکیں گے جب آپ کو اپنی ہسٹری معلوم ہوگی. جس قوم کو اپنی ہسٹری معلوم نہیں، اس قوم کی جڑیں نکل جائیں گی. کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے. بس میں یہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں: سوشل میڈیا کا صحیح استعمال، اور اسلام کی دولت اور نعمت ہم کو کیسے ملی ہے، اور اس میں نہ کہیں بیچ میں دباؤ رہا ہے، نہ کہیں تلوار چلی ہے، نہ کوئی لالچ دیا گیا، نہ کوئی جبر کیا گیا. اور ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اگر کسی انسان کو جبرن مسلمان بنایا گیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اگر کسی انسان کو جبرن مسلمان بنایا گیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں. مثلاً یہ شخص ہے، کوئی آدمی اس سے کہے گا یا تو مسلمان بن جا ورنہ تجھے ماریں گے. اس نے سوچا جان بچانے کے لیے مجھے مسلمان بننا چاہیے. اس نے کہا جناب بتاؤ کیا کرنا ہے. کہا پڑھو کلمہ. اس نے کہا پڑھاؤ جی کلمہ. ہم نے اس کو کلمہ پڑھا ہے، دل میں کہتا ہے میں تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب اسلام سے پوچھیں گے یہ شخص مسلمان ہے؟ اسلام کے لیے نہیں. اسلام سے پوچھیں گے جناب اس نے تو کلمہ پڑھ لیا. جواب ہے کلمہ بعد میں، پہلے دل میں آنا چاہیے. ایمان پہلے دل میں، بعد میں زبان پر آیا. دل میں نہیں زبان پر آیا. اسلام اس کو کہتے ہیں منافق. اور قرآن نے صاحب اعلان کر کے کہا کہ جس کے دل میں کفر ہے زبان پر کتنا ہے وہ ایمان کا اعلان کرے وہ مسلمان. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں. اسلام میں کوئی لالچ کی بیس پر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں، پرشر کی بیس پر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں، دھوکہ دے کر جو مسلمان بنے گا وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان صاف شفاف. ہم کو نہ پریشر کی ضرورت ہے نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اپنی سچائی سے خود ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. آج بھی واقعہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں کس طرح سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کبھی میری ملاقات ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہوئی جو ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہتے کنفیوژن کر کے کیسے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے، اور جو ہی کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آتے ہیں. اور پھر بڑی دلچسپ بات ہے، دنیا بھر میں ڈھنڈورا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے. دنیا بھر میں ڈھنڈورا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اور یورپ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں اسلام کی طرف آئیں. اگر یہ ظلم ہے تو وہ ظلم میں کیوں آنا چاہیے؟ وہ تو فری لائف گزار رہی ہے نا. تو فری لائف چھوڑ کر کے وہ سیف لائف کی طرف، مسئلہ فری اور انفری کا نہیں ہے، مسئلہ سیف لائف اور انسیف لائف کا. تم کو لگتا ہے کہ ہم اسلام میں آ کر کے سیف ہو جائیں گے، اور واقع